کرسچن ریڈیو کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے اور آپ کا اس پروگرام کو سننا ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ مسلمانوں کو یہودیوں کے خلاف کامیابی کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اور ویٹ کیجئے۔ بہت اہم موضوع ہے جس پر سے آج ہم جس کے ذریعے ہم ایک بہت بڑا راز، ایک بھید آپ کے سامنے ظاہر کریں گے۔ یہ وہ پروگرام ہیں جو کسی اور چینل سے آپ کو سنائی نہیں دیتے، صرف پاکستان کرسچن ریڈیو سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ایک بار پھر مسلمانوں کو یہودیوں کے خلاف، اینڈ وی لو مسلمس۔ دیکھیے، اگر میرا بچہ پرویز صاحب امتحان میں بار بار فیل ہو رہا ہے تو میں یہ پوچھوں گا کسی سے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ باقی سارے بچے تو پاس ہو رہے ہیں، میرا بچہ کیوں فیل ہو رہا ہے؟ اور اگر میں اس کے ماں باپ کے پاس جا کر اس کو بتاؤں کہ بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ کیوں فیل ہو رہا ہے، اس کو کیوں کامیابی نصیب نہیں ہو رہی، تو اس ماں باپ کا مجھے شکریہ کہنا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے پرویز صاحب؟ شکریہ کہنا چاہیے کہ بھئی آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے ہمیں بتایا کہ ہمارے بچے کو کامیابی کیوں نصیب نہیں ہو رہی۔ لیکن مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہے، اگر ہم ان کو جب کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو شکریہ کی بجائے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کا ناراض ہونا جو ہے، اب ہم اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کو غور سے سنیے کیونکہ اس میں آپ کی بہتری ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہیں اور آپ کو نہیں سننے کو ملا۔ آپ دیکھیے، مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جو چکلش ہے، جو لڑائی ہے، یہ پرویز سے پتہ کہاں سے شروع ہوئی؟ اسلام کے آنے کے بعد مدینے سے، ایسا ہے نا؟ جی، مدینے میں یہودی رہتے تھے اور وہاں سے مسلمانوں کی اور اچھا سنیے، ایک اور بات سنیے پرویز صاحب، یہ عربوں کی اور یہودیوں کی لڑائی نہیں ہے۔ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے فلسطین میں، یہ عربوں کی اور یہودیوں کی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی اور یہودیوں کی ہے، یا اسرائیلیوں کی ہے کہہ لیجیے۔ کیونکہ یہودی مدینے میں اسلام سے پہلے عربوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے رہ رہے تھے، کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی ان کی۔ اسلام کے آنے کے بعد عربوں کی، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اس کے بعد عربوں کی اور یہودیوں کی لڑائی شروع ہوتی ہے، ایسا ہے نا پرویز صاحب؟ جی، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کیا اسلام نے سکھایا، کیا اسلام میں ہوا کہ عرب جو ہے وہ یہودیوں سے لڑنا شروع ہو گئے، وہ جن کو اپنا کزن سمجھتے تھے، ہے نا، ان سے لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے جو کسی اور وقت بات کریں گے، ہے نا پرویز صاحب؟ جی، لیکن آج ہم آپ کو صرف یہ بتائیں گے کہ مسلمانوں کو یہودیوں کے خلاف کامیابی کیوں حاصل نہیں ہوتی۔ اور یہ اب مسلمان بہنوں بھائیوں سے کہوں گا، آپ اس کو غور سے سنیے، یقین کیجئے یہ آپ کی بہتری کے لیے پروگرام ہو سکتا ہے اس میں آپ کی بہتری ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی بہتری کے لیے کیا جا رہا ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں، لیکن آپ کی بہتری بھی عزیز ہے ہمیں، ہے نا، آپ کی بہتری بھی عزیز ہے، ہم یہ بھی، مسلمانوں کی بہتری بھی ہمیں عزیز ہے۔ ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ مسلمان جو ہیں وہ دکھ میں ہوں یا تکلیف میں ہوں، ہے نا پرویز صاحب؟ جی، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم جو ہیں وہ کرسچن ہیں، کیونکہ مسیحی ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان دکھ میں اور تکلیف میں رہیں، کیونکہ قرآن شریف بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ محبت میں تم ان لوگوں کو خود سے سب سے زیادہ قریب پاؤ گے جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں۔ تو چھوڑو، اب بات کی طرف آتے ہیں پرویز صاحب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی لڑائی جو ہے مسلمانوں کی یہودیوں کے خلاف، یا لڑائی کہہ لیجیے، وہ مدینہ میں ہوئی۔ پروفیسر صاحب آپ کو ہے نا، ہم نے پہلے بات کی ہے، مجھے یقین ہے آپ کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی، جی، اور مدینہ سے یہودیوں کو نکال دیا گیا جہاں وہ صدیوں سے رہ رہے تھے۔ عربوں نے نہیں نکالا، مسلمانوں نے نکالا، کیونکہ عربوں کے ساتھ وہ پہلے بھی رہ رہے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں کئی بار جو ہے وہ، اور ماضی کی جو قریبی تاریخ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں، بعد میں جو مسلمانوں کی لڑائیاں جو ہیں وہ فارسیوں کے ساتھ ہوئیں، جو دوسرے رومیوں کے ساتھ ہوئیں، لیکن
خاص طور پر یہودیوں کے ساتھ اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی خاص ایسی لڑائی ہو جو صرف یہودیوں کے ساتھ ہوئی ہو. لیکن یہ ضرور ہے کہ اسلام نے یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کو ضرور بتایا ہے. ان کی نظر میں ان کو بتایا گیا ہے مسلمانوں کو آج بھی پاکستان میں یہودی کی جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، یہ بہت ظالم لوگ ہیں، بہت برے لوگ ہیں. تو یہودیوں کے ساتھ اس کے بعد کوئی براہ راست جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن یہودیوں کے خلاف جو نفرت ہے وہ ضرور اسلام نے مسلمانوں کو سکھائی ہے. ایسا ہے کیونکہ آپ علماء کو سن لیجئے، میرے پاس ابھی اگر نہیں ہے تو میں آپ کو ابھی پروفیسر صاحب سنا دوں. ایک مولوی صاحب ہے، ان کا میسج تھوڑا سا کہ نہیں ہاں ہاں بالکل ہے نا، بالکل. کیونکہ اس سے یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے. ایک بڑے عالم ہیں یہ مولوی صاحب، اور مفتی طارق یہ مسعود. طارق مسعود نام ہے ان کا. میں جنرلی آئی لائک ہم. یہ آئی تھنک کہ یہ ہی از اے گڈ مین، لیکن ان کو پرویز صاحب کچھ اچھی باتیں بتانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو میں ان کا تھوڑا سا میسج آپ کو سناتا ہوں. اس کے بعد ایک اور مولانا صاحب ہیں، آج ان کا بھی میسج آپ کو سنائیں گے. تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تائید میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو کے سنیے. بیانات کے لیے طارق مسعود ایکسکلوسیو طارق کو مسعود صاحب سبسکرائب ہیں، کریں. ان کی بات سنتے ہیں. طارق مسعود ایکسکلوسیو. پروفیسر صاحب مجھے بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو سننے کے بعد. اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. دنیا میں جو مذہب ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں؟ 3. یعنی اسلام کے اگینسٹ جو ہیں. ایک تو ہیں یہودی، اور ایک ہیں عیسائی، اور ایک ہیں اہل کتاب کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان جی کو اسلام. پرویز صاحب آپ نے سنا، انہوں نے مفتی صاحب نے اپنے میسج کا آغاز ہی ایسے کیا ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی میں ان کے اگینسٹ 3 بڑے مذاہب ہیں، اور سب سے پہلا نام کس کا لیا انہوں نے؟ یہودیوں کا. اب ان کے جو میسج سن رہے ہیں، اس بات کو سن کر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہودیوں کے بارے میں ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ نفرت. ایگزیکٹلی دس از واٹ مائی پوائنٹ واز. لیکن ہم تھوڑا سا پورا میسج تو نہیں سنائیں گے، لیکن کافی حد تک سنائیں گے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہم کٹ اینڈ پیسٹ کر دیتے ہیں، ہے نا پروفیسر صاحب؟ کیونکہ ہمیں کٹ اینڈ پیسٹ صرف یہ واحد چینل ہے جہاں کھلے عام بات ہوتی ہے. ہم انوائٹ کرتے لوگوں کو کم اینڈ ٹاک ٹو اس. تو آئیے مفتی صاحب کا بقیہ میسج سنتے ہیں. کی کیٹیگری میں رکھتا ہے. یہود و نصارہ الگ ٹائپ کے ہیں، اور یہود اور نصارہ کے علاوہ جو ہیں وہ الگ ٹائپ کے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان میں اسلام دشمنی میں سب سے زیادہ یہودی اور باقی مشرکین ہیں، اور اسلام دشمنی میں سب سے کم جو ہیں وہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں. باقی مشرکین جو یہود و نصارہ میں سے نہیں ہیں وہ اسلام دشمنی میں آگے اس لیے ہیں کہ ان کے مذہب میں اور اسلام میں ڈسٹینس بہت زیادہ ہے. ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں، ہزاروں بتوں کو مانتے ہیں. اسلام دعوت دیتا ہے ایک خدا کی. پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہے، کسی بھی پیغمبر کو نہیں مانتے. یہود و نصارہ جو ہیں یہ اسلام کے قریب ہیں، اس لیے کہ یہ پیغمبروں کے سلسلوں کو، آسمانی کتابوں کو، حلال و حرام کے کانسیپٹ کو بھی مانتے ہیں. یہ جنت جہنم کا بالکل وہی کانسیپٹ ہے جو ہمارا ہے. ان کی کتابوں میں بھی جہنم کے بارے میں وہی کچھ لکھا ہے جو ہماری آسمانی کتابوں میں پرویز لکھا ہے. صاحب یہاں جنت پہ کے بارے میں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے یہاں پر. آئی وش کہ ویل ڈو دا ہول پروگرام آن ہز میسج. کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس بھی جنت اور جہنم کا، انبیاء کا، توحید کا وہی کانسیپٹ ہے جو ہمارے پاس ہے. اب یہاں پر جو سننے والے ہیں شاید ان میں سے کوئی ایک آدھا پوچھ لے سوال کہ مفتی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہمارے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے، آپ تو ان سے بعد میں آئے ہیں، آپ تو ان سے بعد میں آئے ہیں، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. جی دیکھیں بات کیسی، بات کو الٹی گھماتے ہیں. جی یہ بہت خطرناک بات ہے کہ جو شروع ہی کرتے ہیں اس کہانی کو وہ الٹی طرف سے شروع کرتے ہیں. اپنے آپ کو سٹینڈرڈ بنا کر دوسروں کا موازنہ کرتے ہیں اپنے ساتھ. آپ سے پہلے یہودیوں کے پاس توحید کا تصور تھا،
آپ سے پہلے ان کے پاس انبیاء کرام تھے، ان سے لیے ہیں آپ نے. اور یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ مشرک، ہندو، کرسچن، یہودی سب ہمارے خلاف ہیں. یعنی کہ ایسا دماغ کو کنٹرول کر رہے ہیں نفرت پھیلا کر. اگر پرویز صاحب ہم یہ اپنے بچوں کو بتانا شروع کر دیں کہ سارے لوگ ہمارے دشمن ہیں، تو ان بچوں کا رویہ جب وہ بڑے ہوں گے تو ہمارے خلاف دشمنی کا ہی ہوگا نا پرویز صاحب. بالکل یہ میں ان میں سے ایک ہوں. آپ ان میں سے ایک ہے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیے کہ ابھی تک یہ بتا رہے ہیں کہ یہودی ہمارے دشمن ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا میں پورا ان کو سنا دوں میسج، کیونکہ تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے اور یہ نہ ہو کہ بھئی ہم نے پورا میسج نہیں سنا ہے. آگے سنتے ہیں، سنتے جائیے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں. بھی کچھ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. جتنے تاریخی واقعات قرآن بیان کرتا ہے، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم نوح کے اور فرعون کے، یوسف علیہ السلام کے، یہ سارے واقعات ان کی کتابوں میں بھی ہیں. اور وہ پرویز صاحب ہی ہے. کہتے ہیں میں بھی قوم عاد کے ایک تو جو یہودیوں کے نام ہیں ان کو لے کر عربی نام بتا کر اور پھر اپنا بنا لیا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ہیں ان کو وہ استعمال کرتے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ ایسے بے وقوف ہیں، سننے والے بھی بہت سارے، وہ یقین کر لیتے ہیں. پرویز صاحب آگے سنتے ہیں، سنتے جائیے ذرا بات کو. بھی آپ کو ملیں گے. آپ نے انگریزوں میں دیکھا ہوگا ڈیوڈ، جوزف اور جیکب. یعقوب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ جیکب. اور سولمن اور اس طرح کے نام جو ہے نا، کنگ سولمن. لیکن ہندوؤں میں آپ کو، سکھوں میں آپ کو ایسے نام نہیں ملیں گے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہود اور عیسائی اسلام کے سب سے قریب ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا ان میں یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں مشرکین کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے یہودیوں کی جیلسی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل یہود کو نوازا بہت تھا. کل جو ہم نے سورت پڑھی تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. اس نے تمہارے اندر پیغمبر پیدا کیے اور تمہیں زمین میں بادشاہ بنایا. ملوک، بادشاہ بھی تمہیں میں ہوا کرتے تھے. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان میں کسی اور کو نہیں دیا. علم بھی ان کے پاس، دین کا علم بھی، دنیا کا علم بھی. لیکن انہوں نے، ان کے اندر ایک تکبر پیدا ہو گیا. یہ کہنے لگے کہ قوم پرستی پیدا ہو گئی. یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں جو اللہ نے اتنا نوازا ہے ہماری قومیت کی بیس پہ، حالانکہ اللہ نے نوازا تھا عمل کی بیس پہ. میں یہاں پر رک جاؤں گا بس. آئی تھنک وی آر ناٹ گونا پلے. کہتے ہیں کہ ان میں یہودیوں میں تکبر پیدا ہو گیا، ان میں قوم پرستی پیدا ہو گئی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس چیز کا یہ یہودیوں پر الزام لگا رہے ہیں وہی ایگزیکٹلی دا سیم مسلمان کرتے ہیں. پاکستان بنا ہی قوم پرستی کے نام پر ہے. سمجھے میری بات آپ کو؟ پاکستان بنا ہی اس لیے ہے کہ ہم ایک بہتر قوم ہیں. نام بھی آپ نے پاکستان کا اس لیے رکھا کہ ہم پاک ہیں، یہ پاک زمین ہے. تو اس سے بڑا تکبر اور کیا ہوگا کہ آپ نے وہ نام چنا جو خدا کی صفت ہے، جو صرف خدا کی ذات ہے، جو پاک ہے. آپ نے وہ اپنے ملک کا نام چنا. اس سے بڑا تکبر کیا ہوگا؟ یعنی کہ یہ مفتی صاحب یہ نہیں سوچ رہے کہ جو بات یہ یہودیوں پر الزام لگا رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی مسلمان کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے تاریخ کو الٹا گھمایا ہے کہ یہودیوں نے ہم سے لیا ہے. یہودی تو آپ سے ہزاروں سال پہلے، اسلام تو بعد میں آیا. تو یہ باتیں ہیں جو بتا بتا کر غلط طریقے سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے لوگوں کے دلوں میں. اینڈ وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. اور میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ بھی سمجھیے اس چیز کو. اچھا اب ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ مسلمانوں کو یہودیوں کے خلاف کامیابی کیوں نصیب نہیں ہوتی. مدینے میں سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی یہودیوں کے خلاف، اور یہودیوں کے 3 قبیلے تھے جن کو ختم کر دیا گیا تھا. مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی. عربوں کے ساتھ میں نہیں کہوں گا کیونکہ عرب پہلے بھی موجود تھے جیسے میں نے پہلے کہا. اس کے بعد مین جی تو میں گیا
میں نے یہ دیکھا ہے عرب جہاں جب ہم کہتے ہیں عرب میں، وہاں پر کرسچن عربی بھی ہیں، وہاں پہ یہودی عربی بھی ہیں، وہاں پہ اور دوسرے مذاہب کے عربی لوگ بھی ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں مسلمان تو پھر ایک پرٹیکولر قوم کی آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے جی تو ہم جب آگے بڑھتے ہیں پرویز صاحب تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی لڑائی دوبارہ اسرائیل کے بننے کے بعد شروع ہوتی ہے. مین جو لڑائیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں مسلمانوں کی مسیحیوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئی ہیں، لیکن یہودیوں کے ساتھ میرا نہیں خیال کوئی خاص قابل ذکر لڑائی ہوئی ہے. اور جب سے اسرائیل بنا ہے اس وقت سے جتنی بھی جنگیں مسلمانوں نے یہودیوں کے خلاف لڑی ہیں وہ اس میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. میرے خیال 1948 یا 47 میں ایک جنگ لڑی تھی یا 45 میں، مجھے یاد نہیں ہے. 1967 میں ایک جنگ لڑی تھی، اس کے بعد 1971 میں جنگ ہوئی تھی، ہے نا. یہ ساری جنگوں میں تین ملکوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، لیکن انہوں نے ان تینوں کو شکست دے کر صرف ان کو پیچھے پسپا ہی نہیں کیا بلکہ ان کی زمینیں بھی اپنے قبضے میں کر لی یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہودیوں کے خلاف کامیابی نصیب نہیں ہو رہی. ہم آپ کو بتائیں گے وجہ کیا ہے. پرویز صاحب، جب یہ فلسطین کا مسئلہ ابھی چلا، اور یہ وجہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سنیے غور سے. وجہ جو ہے وہ مسلمانوں کی نیت ہے. وجہ جو ہے وہ اور دیکھیے، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا اگر آپ کا بیٹا کامیاب نہیں ہو رہا اسکول میں، آپ کا بچہ، اور میں آپ کو آ کر بتاتا ہوں کہ میں بتا سکتا ہوں آپ کا بیٹا کیوں کامیاب نہیں ہو رہا، تو آپ کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں مسلمان یہودیوں کے خلاف کامیابی حاصل نہیں کر رہے. تو آپ میرا شکریہ ادا کیجئے، برا مت منائیے گا اس میں. تو پرویز صاحب کیا ہے کہ مسلمانوں کی نیت میں فطور ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. لیٹ می ٹیل یو وائی. اس کو ہم ثابت کریں گے، لیکن اس کا مقصد آپ کی بہتری ہے. اس کا مقصد پروگرام کا مسلمانوں کی بہتری ہے. دیکھیے پرویز صاحب، جب فلسطین میں حملہ ہوتا ہے، اسرائیلی حملہ کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ آنن فانن انٹرنیٹ کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر فلسطینی بچے خون میں لتھڑے ہوئے، مرے ہوئے، ماؤں نے بچوں کو اٹھایا ہوا ہے، ان کی تصویریں تمام دنیا کے مسلمان لگانا شروع کر دیتے. ایسا ہے نا پرویز صاحب؟ اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہودی کتنا ظلم کر رہے ہیں. لیکن جب یہی ظلم مسلمان اپنے مسلمانوں پر کرتا ہے تو اس وقت مسلمانوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. سمجھا میرے؟ جب یورپ جو ہے وہ انلیگل امیگرینٹس کو نکالتا ہے تو پورے مسلمان دنیا میں وہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، لیکن جب سعودی عرب پاکستانی مسلمانوں کو دھکے دے کر نکالتا ہے ہم کچھ نہیں بولتے. نیت کا فطور ہے. ہم غریب کی سائیڈ نہیں لیتے. مقصد آپ کا، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ فلسطینیوں سے محبت نہیں ہے، آپ کو صرف یہودیوں سے نفرت ہے. آپ جو ہے اس جنگ کی جو مخالفت کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ فلسطینی مر رہے ہیں، بلکہ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر دوسرے ملک جو ہیں، جب آئسس نے سیریا میں پرویز صاحب سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا، اس میں مسلمان بھی شامل تھے، کوئی مسلمان ملک نہیں بولا، نہ ترکی بولا. اور یہ سب سے بڑا بھگوڑا یہ ترکی کا جو اردوغان ہے، ریئلی ہی از اے بیڈ گائے پرویز صاحب. اور مسلمان، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسلمانوں کو اچھا لیڈر کیوں نہیں ملتا پرویز صاحب. ایک لیڈر ہے مسلمانوں کا مذہبی اسکالر جس میں تھوڑی بہت عقل ہے، وہ پاکستان سے بھاگ کے سعودی عرب دبئی میں بیٹھا ہوا بیچارہ گامدی. حالانکہ بہت سی باتیں ہیں ہم ان سے متفق نہیں ہیں، لیکن کم از کم یہ شخص جو ہے یہ سمجھ کی بات کرتا ہے، اور اس کو بھگا دیا پاکستان سے، ڈر کے بیٹھا ہوا یو اے میں. ان کو اچھے لیڈر نصیب نہیں ہو رہے، یا یہ اچھے لیڈروں کو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں ملے. تو پاکستان ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں جب اپنے مسلمان اپنے ہی مسلمانوں کو مارتے ہیں اس وقت یہ کچھ نہیں بولتے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف کے لیے محبت نہیں ہے، ان کے دل میں صرف اسرائیلیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے نفرت ہے. دس از واٹ از دا پوائنٹ. یعنی کہ ان کی نیت میں فطور ہے.
नीयत में फतूर है ना, यही मतलब। अब आपको एक बात शायद बहुत से लोगों को नहीं पता कि 1970 के आगे, मेरे ख्याल 1970 में जो ज़ियाउल हक है वो उर्दन के बादशाह की मदद करने गया था, क्योंकि वहाँ पर जो फ़िलिस्तीनी आ गए थे वो उर्दन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। इसीलिए, या मैं आपको बताऊं, फ़िलिस्तीनियों को कोई अरब मुल्क अपने अंदर नहीं आने देता, क्योंकि वो कहता है कि आएंगे तो ये मसले क्रिएट करेंगे, मार लीजिए। परवेज़ साहब, आपको पता है कि फ़िलिस्तीनी जो हैं ये कुवैत में रहते थे, और जब इराक़ ने कुवैत पर हमला किया ना, तो फ़िलिस्तीनियों ने जश्न मनाया था वहाँ पर, और कुवैतियों को इतना बुरा लगा था कि हमने इनको पनाह दी हुई है और हमारे ऊपर, ये एक बहुत बड़ी खबर आई थी। तो बहुत से अरबी मुल्क हैं जो तकरीबन तमाम, nobody wants Palestinian to come to their land. अच्छा, तो ज़ियाउल हक को बुलाया उर्दन में शाह हुसैन ने, और इन फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ लड़ाई, और तकरीबन 10,000 के करीब, या उससे भी ज़्यादा, कम से कम 10,000 फ़िलिस्तीनियों को कत्ल किया गया था, मारा गया था उस जंग में, ज़ियाउल हक के ज़ेर निगरानी। उस वक़्त पर वैसा कोई नहीं बोला ना, क्योंकि वो मुसलमान मार रहे थे फ़िलिस्तीनियों को। क्या बच्चे नहीं मरे थे उस वक़्त? वो रिफ्यूजी कैंप थे जहाँ पर हमला हुआ था। कहने का मकसद ये है बहनों भाइयों, मैं आपको बताऊं, आपको फ़िलिस्तीनियों से मोहब्बत नहीं है, आपको ना ही हमास को है, ना ही ईरान को है, और ना ही आपको है। आपको सिर्फ यहूदियों से नफरत सिखाई गई है, इसीलिए कामयाबी नसीब नहीं होती, क्योंकि जब भी नीयत में नफरत होगी, नीयत में फतूर होगा, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। एक चीज सिर्फ नोट कर लीजिए, सारे भेद खुल जाएंगे आपको, यकीन कीजिए। आप दोगले हैं, आपको किसी का, आप मजलूम बन जाते हैं या मजलूम बना जाते हैं, लेकिन हकीकत में है नहीं। मैंने अभी साबित किया आपको मिसाल देकर, ठीक है। अब जो है, आप अपने ही मुल्क से हजारों अफगानियों को निकालते हैं तो कोई मसला नहीं होता। आपको छोटे छोटे बच्चे, पर वे सब ट्रकों के नीचे छुप छुप के वो बेचारे जा रहे हैं, अफगानी बच्चे, औरतें बेसरो समानी की हालत में। लेकिन अगर यही कोई अमेरिका करता तो पूरा आलम इस्लाम जो है उसने शोर मचाना शुरू कर देना था। लेकिन अब अपने ही मुसलमान बहनों भाइयों को मुल्क से निकाल रहे हैं, सर्दियां शुरू हो गई परवेज साहब पर, आपके कान पे जू नहीं रेंग रही, सब ठीक है, चल रहा है। अपनी ही मुसलमान औरतों को जब आप तवाइफें बनाते हैं, उनकी इज्जत पामाल करते हैं, तो कोई कुछ नहीं कहता। कोई दूसरा करे तो एकदम आप जो है वो परेशान हो जाते हैं। समझ आई मेरी बात आपको? दोगलापन है, नीयत में फतूर है। परवेज साहब, एक और मौलवी साहब है, बहुत अच्छे मौलवी साहब है, उनकी मैं आपको वीडियो सुनाता हूँ। नीयत की बात है, और ये मेरे प्यारे, मेरे चंद मक्खन मौलवी साहब है, ये मैं इनकी वीडियो सुनता हूँ, and I wish I would go one day and talk to him and give him about Jesus, tell him about Jesus. तो आइए सुनते हैं इन मौलवी साहब का बयान, उसके बाद वापस आते हैं। परवेज साहब, आप हमें पता, और इससे आपको वाजे हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ वो दुरुस्त कह रहा हूँ। मुसलमानों की नीयत में फतूर है, ये गरीबों की हिमायत नहीं करते, सिर्फ ये दूसरों से नफरत सिखाई जाती है इनको। सुनिए। दुध देन आया तो तुहानू पता सानू शहरियां ठगदे ते बड़ा है। उन्हें कही 170 रुपये किलो। मैं कहा चल ठीक, वो दे गया ना, तो 4-5 किलो दुध मैं लेना, तो वो मलाई ना आई थोड़ी जी। मैं उन्होंने कहा यार तेरे दुध ते मलाई नहीं आई। आंदा मौलवी जी मैं तुहाडा भला कीता है, जे मैं पूरा ही मलाई वाला दे गया ना तुहानू टट्टियां लग जानियां। देखो, मैं कहा भाई तू मैनू आउण दे, तू मैनू अगला नुस्खा ना दस, जे ते पानी पा के लिया तो रहन दे, ते जे धारा लिया तो लै आ। मैं नहीं तो मैं तेरा क्लिप बनावांगा नाम लैके, मुड़ के तेरे को दुध नहीं किसे लैना। ये भी इन्हें मौलवी नू माफ नहीं किया। ये दुध की कौम बड़ी चंगी है। कई बार अल्लाह जानदा इन्नी बर्फ लैके कैनी च पाउंदे ने। एक दोधी मैं वेख्या, वो चलदा है रहीम यार खां, रहीम यार खां दा दोधी, वो छापर च बर्फ पा के ना उतों गंढ मारदा है, फिर दुध दे विच बर्फ पाउंदा है। मैं छापर च टुकड़े करके ना कैनी च,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਛਾਪਰ ਕੋ ਪਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੱਝ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਾਨੋਂ ਤੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਖਾਲਸ ਪਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੱਝ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਗਾਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਗਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਧਾਰਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ 6 ਗੜਵੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡੋਲ ਹੀ 6 ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਮੱਝ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਹ ਭਾ ਹੈ, ਜੇ ਖਾਲਸ ਲੈਣਾ ਆਹ ਭਾ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਾ ਪਿਆ ਆ ਖਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਤਤਲੇ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਬੈਠ ਜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੇਰਾ ਚੰਨ, ਮੇਰਾ ਮੱਖਣ, ਮੇਰੀ ਮਲਾਈ, ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਕਰੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ। ਹੁਣ ਪਸੀਨਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਥੱਲੇ ਡੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਦੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਕਿਉਂ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਜਲਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਆਰਫ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਇਹ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਤੇ ਛੱਡ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਜਲਦੀ ਕਰ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ, ਛੱਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ, ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਲਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਛੱਡੋ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਖੜੇ, ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ ਪਾ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਬ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਮੋੜ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਸਿਆਪਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਗਏ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਾ ਯਾਰ, ਨਾ ਕਰ ਮੌਲਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੁਆ ਲੈ ਤੇ ਛੱਡ ਮੋਬਾਈਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਜ ਦੁਆ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੋ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮੁਰਗੀ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਲੈ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਦੁਆ ਵੀ ਕੈਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਆਮੀਨ। ਰੱਬ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੁਗਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਟ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਸੋਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚੋਟ ਹੋਵੇ। तो परवेज साहब सुना आपने, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ द पर्पस ऑफ दिस वाज कि जो नीयत है वो हर शख्स जानता है कि नीयत का जो खोट है वो आपको कामयाबी नहीं दिलाता। तो हम देखिए परवेज साहब, पाकिस्तान में मुसलमानों ने ये ब्लास्फेमी लॉ बनाया हुआ है कि जो कुरान की बेहुरमती करता है उसको कत्ल कर देते हैं, ऐसा है ना। लेकिन सऊदी अरब में और खुद कुरान के सफ़ों में, कुरान वाली आयतों में फालसे, बेर, ठीक है, अमरूद वो डाल डाल के बेचते, यानी कि खुद कुछ और करते हैं और दूसरों से किसी और चीज़ की तवक्को करते हैं। समझ आ रही मेरी बात आपको प्रोफेसर? ये नीयत का फतूर जो है
یہ اصل بیماری کی جڑ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہودیوں کے خلاف کامیابی نہ ملے گی نہ مل سکتی ہے۔ آپ اوپر سے تو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کو مسلمانوں کا بڑا درد ہے، فلسطینیوں کا بڑا درد ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ حقیقت میں یہودیوں کی نفرت ہے، جیسے میں نے کچھ دیر مثالیں دی آپ کو۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے، اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے مسلمان بہنوں بھائیوں، آپ کو کامیابیاں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ اب میں آتا ہوں کہ کیوں پرویز صاحب مسلمانوں کو یہودیوں کے خلاف کامیابی نہیں ملنی چاہیے ہے پرویز صاحب؟ یہ ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے۔ ایک اور مسلمان بہن بھائیوں کو ان کے جو مذہبی علماء ہیں انہوں نے اتنا کنفیوز کیا ہوا ہے پرویز صاحب کہ ان بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ایک طرف ابھی ہم نے مولانا صاحب کی تقریر سنائی، وہ کہتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ دشمن ہیں ہمارے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے خلاف ہیں، اور دوسری طرف وہ اپنے ایک دوست وہ مولوی صاحب کو سن رہا تھا، وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ سارا دن جو ہے جتنا زیادہ درود پڑھ سکتے ہو پڑھا کرو، اور درود یہ کہتا ہے، دعا ہے ان کی، درود مسلمانوں کی دعا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہودیوں والی برکتیں عطا کر۔ کین یو بلیو دیٹ؟ ایک طرف یہودیوں کو مارنا چاہتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ میں یہودیوں والی برکتیں عطا کر۔ پرویز صاحب اب آپ مجھے بتائیے آپ ان دونوں کو کیسے ملائیں گے؟ لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ درود سارا دن پڑھتے رہتے ہیں کہ جو یہودیوں کو جیسی برکتیں ملی ہیں وہ محمد کو اور اس کی آل کو بھی ملے، اور پھر یہودیوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو تباہی اور بربادی پھر یہودیوں پر آئے گی وہ پھر آپ پر بھی آئے گی۔ ایسا ہوگا نا پرویز صاحب؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہودیوں کے خلاف کامیابی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ یہودی برباد ہو گئے تو آپ بھی برباد ہو جائیں گے درود کی برکت سے۔ درود شریف کی وجہ سے یہودی برباد ہوئے تو آپ بھی برباد ہوں گے۔ لیکن کوئی سوچتا نہیں پرویز صاحب۔ مولانا فضل الرحمان Can you believe that, پرویز صاحب؟ جی مولانا فضل الرحمان نے ایک بات کہی تھی ایک جلسے میں، جی مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ اب وہ بات تو کچھ ناجائز ہی ہے، لیکن چونکہ اس نے جلسے میں بولی تھی تو میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا جی، ہوں۔ ہاتھ ہلکا رکھیے گا۔ اس نے کہا تھا قوم کو پھدو بنایا ہوا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ان لوگوں نے عوام کو ایسا بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ صحیح ہے، ایک طرف ابھی اور عوام بھی سوچتی نہیں ہے پرویز صاحب۔ چلے انہوں نے مولویوں نے یا جو وہ جو لیڈر ہیں نام نہاد، آپ ہی کچھ سوچ لیں بھائی۔ پرویز صاحب ابھی ہمارے ایک جاننے والے ہمارے، وہ پچھلے دنوں، اور بڑے پیارے دوست ہیں، آئی لو ہم، ہے نا، پچھلے دنوں وہ بڑا پروموٹ کر رہے تھے کہ جو آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس شروع ہوئی ہے نا پرویز صاحب، کہ مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس میں جانا چاہیے، کیونکہ مستقبل جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے نا۔ جو سیکھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ بڑے ان کے میسج پہ میسج، ویڈیوز بنا کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھو، یہ کرو وہ کرو۔ جب فلسطین کا ابھی لڑائی شروع ہوئی نا، اسرائیل کی اور فلسطین کی، حماس کی میں کہوں گا، تو انہوں نے فٹافٹ کہنا شروع کر دیا کہ اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دو، یہودیوں کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دو، ہے یہ جس نے پہنا ہوا تھا نا، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا مولوی۔ لیکن پرویز صاحب میں نے دیکھا، آج میں نے پڑھا کہ جس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس شروع کی ہے، آلٹ مین، اس کا لاسٹ نیم ہے آلٹ مین، وہ یہودی ہے۔ اب یہ نیت کا کھوٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوگلا پن ہوا کہ نہیں ہوا؟ برکتیں یہودی علی مانگ رہے ہیں، ہاں جی، پھر اس کو گولی بھی مار رہے ہیں۔ تو یہ کنفیوژن کی حالت ہے یہ مسلمانوں کی، اور ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے پرویز صاحب سوائے ہمارے۔ کیا بات ہے نا، آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہودی نے بنائی ہے،
اب آپ کیا کریں گے؟ تم یہودیوں کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں تھنک اباؤٹ دس. مائی گڈنس، مجھے سمجھ نہیں آتا پرویز صاحب، مسلمانوں کو موسٹلی فلسطینی جب بچے مرتے ہیں، موسٹلی یہ جو مسلمان جو بڑے شور مچاتے ہیں، جو اچھے دل والے مسلمان ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ہیں بہت ہیں، لیکن جو شور مچانے والے ہیں، جو پنگے کرتے ہیں، جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں، ان کو فلسطینیوں سے محبت نہیں ہے، یہودیوں سے نفرت ہے ان کو صرف، کیونکہ مسلمانوں نے زیادہ فلسطینی مارے ہیں یہودیوں سے. سمجھ آئی میری بات؟ اب تو میں مسلمانوں سے کہوں گا، آپ اس ساری چیز کو دوبارہ سے سوچئے کہ ہم یہودیوں کے سارے انبیاء کو ہم نے لیا ہے، ان کے سارے ریلیجس کانسیپٹس کو مسلمانوں نے لیا ہے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں پرویز صاحب کہ اسلام جو ہے وہ یہودیت کا ہی چربا ہے، کاپی ہے، ایک سمری ہے ایک، اور اس میں کتنے گیپس ہیں جو بائبل کو، توریت کو پڑھے بغیر سمجھ نہیں آتے. اسی لیے ہر جو کامنٹری ہے قرآن کی، جو تفسیر ہے، خواہ مولانا مودودی نے کی ہو، ابن کثیر نے کی ہو، یا سر سید احمد نے کی ہو، کسی اور نے کی ہو، اس میں بائبل کے حوالے وہ ضرور دیتے ہیں، کیونکہ بائبل کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور یا مفتی طارق مسعود ہمیں آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں نے ہم سے لیا ہے. کیسا یار دماغ خراب کیا ہوا ہے؟ اور یہ سمجھدار لوگ ہیں یہ لوگ. تو ہماری آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے مسلمان بہنوں بھائیوں سے کہ آپ یہودیوں کے خلاف آپ کے جو دل میں نفرت ہے اس کو نکال دیں، کیونکہ آپ کو، اور دعا کریں کہ خدا یہودیوں کو برکت دے، کیونکہ درود شریف یہ کہتا ہے کہ آپ یہودیوں والی برکتیں اپنی اور اپنے نبی کی آل کے لیے مانگتے ہیں آپ. تو اگر آپ نے یہودیوں کو ناکام کروا دیا، ان کو آپ نے مار دیا، تو پھر وہی باتیں پھر آپ کو بھی ملیں گی، ہے نا؟ تو تھوڑا سوچئے اس کے بارے میں اور ری ایویلیویٹ کیجئے اس چیز کو. ابھی بھی وقت ہے آپ کے پاس، کیونکہ کتنے سال آپ نے گنوا دیے ہیں نفرت کر کے، لڑائیاں کر کے، اس کے ساتھ نہیں رہنا، اس کے ساتھ نہیں رہنا. یہ دس از، سوچئے، تھنک اباؤٹ دیٹ. ہم نے آپ کو وجہ بتا دی ہے، اس کا حل بتا دیا ہے، اب اس کے اوپر فیصلہ کرنا، عمل کرنا وہ آپ کا کام ہے. پروفیسر بولیے. آخری ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں سب سے، اگر یہودیوں کو غلط بولنے والا کوئی ہے تو وہ کرسچن ہے. جی دیکھیں، یہودی جو ہے وہ کرسچن کو تو پسند نہیں کرتے نا. اب اس پروگرام میں بیٹھ کے آپ اپنے منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہودیوں کو مارا جائے، یہودیوں سے نفرت کی، آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتے یہودی. جی لیکن آپ حق کی بات کر رہے ہیں، جو حق ہے آپ اس کو دنیا کے سامنے لے آؤٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہودی جو ہے وہ آپ کے لیے بھی برکت ہے، ہمارے لیے بھی برکت ہے. یہ ایک بات ہے کہ یہودی ہم کو پسند نہیں کرتے، لیکن یہودی دنیا کے لیے برکت ہے، اس بات کو ماننا چاہیے. ایبسولیوٹلی صحیح ہے. پروفیسر صاحب، جتنی ایجادات یہودیوں نے کی ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے ایجادات کی ہیں، جو مسلمان استعمال کر رہے ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی کہ انہوں نے کی ہے تو آپ استعمال نہیں کر رہے. آپ یہودیوں کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے آپ. جی بھائی، یہ جو ابھی اس نے کنڈا پہنا ہوا تھا، یہ کنڈا ابا جی نے تو نہیں بنایا، ایگزیکٹلی یہودیوں نے بنایا ہے. جو لیکن اسی کی برکتیں بھی مانگو، اس کو گولی بھی مارو، اس کو برکتیں بھی مانگو اور ان کی تباہی کی دعا بھی کرو. آپ جب یہودیوں کی تباہی کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنے محمد کی آل کی تباہی کی بات کرتے ہیں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اس کے درود شریف میں یہی آپ کہہ رہے ہیں، یہودیوں کی تباہی ہو گئی تو پھر آپ کے نبی کی آل کی بھی تباہی ہوگی، کیونکہ درود شریف یہی کہتا ہے جیسی برکتیں ان کو ملی ہے ویسے ہمیں بھی دے. سوچتے نہیں ہیں پروفیسر، مجھے سمجھ نہیں آتا. آئی ڈونٹ نو، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو یہ ہمارا آج کا میسج ہے. پروفیسر صاحب، آپ نے کوئی اور بات پروفیسر صاحب کہہ دیجیے. پروفیسر صاحب کیسی طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ سرجری ہوئی تھی آپ کی ہارٹ کی. فضل ہے، مہربانی ہے، شکر. گڈ، گریٹ. میں آپ کو ایک بات سمسن بھائی، آپ کے آخری پروگرام، ہمارا پروگرام کا آج کا ٹاپک ختم ہو گیا ہے. اب یہ ہماری صرف گفتگو چل رہی ہے. پروفیسر بولیے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں.
میں نے جب سے مسیح کو اپنا پروفیسر اپنی نجات زبان میں بات کیجیے، میرا خیال ہے کوئی ہو سکتا ہے آپ کے گاؤں کا کوئی بندہ سن رہا ہو۔ جی جس لیے تو میں نے سیدنا یسوع مسیح کو اپنا نجات دینا منے، میں یقین کرو کہ مارے دل وچ خوشی مکتی ہی نہیں، کتوں یہ خوشی آندی ہے، پتہ نہیں کتوں اطمینان آندا ہے، پتہ نہیں کتوں یہ تسلی ملتی رہندی ہے، عجیب جی زندگی ہے، ایک عجیب جی خوش محسوس ہوندی رہندی ہے۔ اور میں اپنے خدا دا، یسوع مسیح دا میں شکر کرتا رہنا کہ انہوں نے دنیا میں آ کے میرے سے آدمی کو اگر وہ بدلی کر چھوڑ دے تو پھر ہر آدمی کو بدلی کر رکھتے ہیں، ہر آدمی لکھے دے، ہر آنکھ دیکھے گی اور ہر گھٹنا جھکے، گھٹنا کیا لکھا ہے سمسن بھائی، گھٹنا ہر آدمی ہر صحیح ہے، دیکھا جائے گا اور ہر آنکھ دیکھے گی اور ہر ٹیلا پست کیا جائے گا۔ آج بھی جو زندہ ہیں ان کے پاس موقع ہے کہ وہ خداوند یسوع کے پاس آئیں، سچائی ان کے پاس ہے۔ باقی لوگ آپ کو جیسے فضل الرحمان کہتے ہیں کہ بدھو بنا رہے ہیں، باقی سب بدھو بنا رہے ہیں۔ اگر سچائی کو ڈھونڈنا ہے تو وہ یسوع مسیح کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ اور پروفیسر اب تک سمجھ آ جانی چاہیے تھی، آئی ڈونٹ نو مسلمانوں کو، ہمارے آئی لو مسلم پروفیسر، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، میں جیسے یعنی کہ اتنے قریبی تعلقات ہیں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ۔ پروفیسر مجھے آئی ڈونٹ نو، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ سچ کو دیکھ نہیں پا رہے پروفیسر، بغیر جانے، سچ کو بغیر جانے سارا کچھ قرآن شریف میں بائبل سے لیا گیا۔ کم بیک ٹو دا بائبل کی طرف آئیے، آپ کو بہت سی باتیں آپ کو سمجھ آئیں گی جو آپ کو پتہ۔ پروفیسر ایک پروگرام کریں گے ہم کسی وقت، قرآن شریف میں جو گیپس ہیں سٹوریز میں، کیسے بائبل ان کو فل کرتی ہے، ہم کسی دن اس کے اوپر پروگرام کریں گے۔ لیکن کم ٹو بائبل بہنوں بھائیوں، اور ایسا چورن بیچا گیا ہے ان کو کہ بائبل بدل گئی ہے۔ کین یو بلیو دیٹ پروفیسر؟ حالانکہ قرآن شریف کہیں نہیں کہتا کہ بائبل بدلی ہے، لیکن یہ چورن بیچنے والوں نے چورن بیچ دیا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے۔ جی کہیں ہے نا، حالانکہ قرآن شریف بائبل کی سچائی کی تصدیق کرتا ہے، تو ہے نا، تو یہ جی کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ اس میں نور ہے، بار بار اس کی۔ اچھا دیکھ ہمسن بھائی، میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں نے انجیل مقدس کو پڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ یسوع نے دنیا میں آ کے کیا کیا کیے، باقی اور کسی نبی نے ایسی باتیں کی نہیں جو باتیں انہوں نے کی، ایسے کام کیے نہیں جو انہوں نے کیے، بلکہ اور آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، رائٹ پروفیسر؟ جی جی۔ اچھا تورات میں لکھا ہے کہ خدا کی روح گہراؤں پر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور جب یسوع مسیح آتے ہیں تو پانی کی سطح پہ جنبش بھی کر کے بتاتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر کے بتاتے ہیں، وہ کوڑیوں کو پاک کر کے بتاتے ہیں، وہ اندھوں کو بینائی کر دے کے بتاتے ہیں۔ یعنی انسانی مشینری جو ہے، انسانی مشینری جو اتنی کمپلیکیٹڈ مشینری ہے، اس مشینری کو وہ کیسے سمجھتے تھے، مشینری کو ہر طریقے سے بحال کیا۔ اگر مردے کو زندہ کر سکتے تھے اس زمانے میں، اس زمانے میں کوئی نہیں کر سکتا، تو اس زمانے میں اگر انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے خدا والا کام کیا ہے۔ اور اگر خدا کا بیٹا کہا گیا ہے تو بیٹا میں سے ہوتا ہے، بیٹے کا مطلب وہ نہیں ہے جو ملاپ سے، بیٹے کا پروفیسر صاحب یہ اکثر ہمارے بہن بھائی، مسلمان بہن بھائی یہاں پر غلطی کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں خدا کا بیٹا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی بیوی ہوگی، فٹافٹ دماغ ادھر جاتا ہے، فٹافٹ وہاں لے جاتے ہیں، اور وہاں لے جا کے یہ دوسروں کو فضل الرحمان والی بات کروا دیتے ہیں۔ جی، اور پروفیسر صاحب ہم نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ خدا کی اولاد ہے، سمجھے میری بات؟ نہیں، یہ نہیں، ہم بیٹا دیکھیے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں کوئی بچہ جاتا ہے، ایک بزرگ عورت ہے، اس کو کیا کہہ کر بلائے گی؟ اس کو بیٹا کہہ کر بلائے گی۔ اب وہ یہ نہیں کہے گی کہ تو میری اولاد ہے، لیکن بیٹا ضرور کہے گی اس کو، اور وہاں پر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے سمجھنے کا۔
ہم وہاں نہیں کہتے یار اس کی کیا تیرے باپ سے شادی ہوئی تھی جو تجھے بیٹا, نو وی انڈرسٹینڈ. لیکن جب مسیح کی بات کرتے ہیں تو فٹافٹ یہ کہتے ہیں ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا. اب کیا کریں تم اس سے, اب کیا کریں؟ سمسن میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے خداون یسوع مسیح خدا کی روح ہے. اگر یسوع خدا کی روح ہے تو خدا یسوع اس وقت سے ہے جب سے خدا ہے. اور یسوع نے آ کے لیکن یہ باتیں پرویز صاحب, یہ باتیں تو ساری واضح ہیں, لیکن اب کچھ سنے تو پھر ہے نا, سمجھے تو پھر ہے نا, کیونکہ اب ان کو ایسی پٹیاں پڑھائی گئی ہیں ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کو کہ اب وہ دوسری بات سنتے نہیں ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کے بعد پرویز صاحب ہم ختم کریں گے پروگرام کو. دیکھیے میں پھر 2 باتیں دہرا کر واپس بند کرتا ہوں پروگرام کو, اور اس کو شیئر ضرور کیجئے پرویز صاحب. ہم ایک یوٹیوب کا چینل بنا رہے ہیں, ان قریب بن جائے گا, اور ہم اس کو زیادہ باقاعدہ طریقے سے اس پروگرام کو, کیونکہ ہم اس کو پروموٹ کریں گے, کیونکہ ہم جو کہتے ہیں آئی بلیو اس میں ایک ویلیو ہے, ہم لوگوں کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں. پرویز صاحب جیسے میں نے کہا کہ مسلمانوں کو یہودیوں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے, بلکہ مسلمانوں کو یہودیوں کی جو برکتیں ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے, اور ان کی برکتوں کے لیے دعا کرنی چاہیے, کیونکہ جب یہودیوں کو برکت ملے گی تو آپ کے نبی اور اس کی آل کو بھی برکت ملے گی, کیونکہ درود شریف کا یہی تقاضا ہے نا, کہ جیسی برکتیں تو نے یہودیوں کو دی, آل ابراہیم یہودی, ویسے ہی تو نبی اور اس کی اولاد کو بھی دے. تو یہودیوں کی کامیابی کے لیے آپ دعا کیا کریں, پہلی چیز یہ. دوسری چیز پرویز صاحب, ایک میں کہانی بتا کر آپ کو بات ختم کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ جب مسلمانوں کو مسلمان ملکوں میں پناہ نہیں ملتی تو کہاں جاتے ہیں پرویز صاحب؟ جب مسلمانوں کو مسلمان ملکوں میں جگہ نہیں ملتی, جب سعودی عرب ان کو کہتے ہیں کہ اب یہاں سے تمہارا اقامہ ختم ہو گیا, اب نکلو یہاں سے, دبئی کہتے ہیں کہ اب جی نکلو کام ختم ہو گیا, تو مسلمان کہاں جاتے ہیں زیادہ تر؟ کرسچن کنٹریز میں جاتے ہیں, مسیحی ملکوں میں جاتے ہیں. اچھا, اب وہ مسیحی ملکوں میں کیوں جاتے ہیں, مسلمان ملکوں میں کیوں نہیں جاتے پرویز صاحب؟ میں آپ کو بتاؤں, اگر یہ جو مسیحی ملک ہیں اگر یہ بھی مسلمان ملک ہوتے تو پھر مسلمان کہاں جاتے؟ سوچنے کی بات ہے. اگر سارے ہی ملک مسلمانوں کے ہوتے پوری دنیا, تو پھر مسلمان اچھی زندگی گزارنے کے لیے کہاں جاتے؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. پاکستان میں اچھی زندگی نہیں ہے عام آدمیوں کی, میجورٹی کی. سعودی عرب میں آپ کو رہنے نہیں دیتے, میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, یہ پاکستان کرسچن ریڈیو ہے. دبئی میں آپ کو رہنے نہیں دیتے, آپ مصر میں جا کر دیکھیے وہاں رہنے کا دل نہیں کرے گا آپ کا. آپ اردن میں جائیے نکال دیں گے آپ کو, سیریا میں ویسے ہی جانا, ترکی میں جائیں وہ نکال دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ پناہ کہاں ملتی ہے آپ کو؟ کرسچن ملکوں میں. اب تصور کیجئے کہ دنیا میں کرسچن ملک نہ ہوتے, صرف ترکی ہوتا, سعودی عرب ہوتا, پاکستان ہوتا, افغانستان ہوتا. تو افغانستان کے لوگ بھی پاکستانیوں سے کو برا کہتے ہیں. تو آپ کہاں جاتے؟ یہ سیدھا سا سوال ہے. ایک کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کے پاس کہیں جانے کی جگہ ہی نہ ہوتی. تو خدا کا شکر کریں کہ مسیحی ملک موجود ہیں آپ کو پناہ دینے کے لیے, پہلی بات تو یہ. اور یہ خدا کا شکر کریں کہ یہودیوں کو برکتیں ملی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے نبی اور اس کی آل کو بھی برکت ملے گی. خدا کا شکر کریں اس کے لیے. اور مسیحیوں کے ملکوں کو مسیحی ہی رہنے دیجئے, بلکہ خود بھی آپ مسیحی ہو جائیں. میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ خود بھی مسیح کو قبول کر کے مسیحی ہو جائیں, پھر آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوں گے. جیسے آج مسیحی ملک جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے برکت کا باعث ہے. آج جو یہودیوں کی ایجادات ہیں وہ مسلمانوں کے لیے برکت کا باعث ہے. دس از آور میسج. اپنی نیتوں کو بھی دیکھیے, پرکھیے ان کو. آپ کو صرف فلسطینیوں مسلمانوں کا اسی وقت خیال آتا ہے جب یہودی فلسطینیوں کو جنگ میں فلسطینی بچے مرتے ہیں, اور جب ضیاء الحق اردن میں فلسطینیوں کو مارتا ہے آپ کو کچھ نہیں ہوتا. جب سعودی عرب پاکستانیوں کو جیلوں میں ڈال کر ان کو نکالتا ہے آپ کو کچھ نہیں ہوتا. صرف آپ کو اپنے مذہب کی بے حرمتی کا اسی وقت خیال آتا ہے جب کوئی کرسچن کوئی بات کرتا ہے. جب آپ خود قرآن کے صفوں میں فالسے ڈال کے بیچتے ہیں اس وقت آپ کو کچھ نہیں ہوتا. جب سعودی عرب کے گٹروں سے ہی آپ دیکھ لیجئے, سعودی عرب کے گٹروں سے ہی قرآن شریف کے نسخے نکلتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں ہوتا. آپ کی نیت میں کھوٹ ہے. تو اپنی نیت کو بھی سوچئے. یہودیوں کے لیے دعا کیجئے, مسیحیوں کے لیے دعا کیجئے, اور اگر ہو سکے
مسیحی ہو جائیے. یقین کیجئے صرف اسی میں آپ کی بھی بھلائی ہے. آپ ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھیے, اور دنیا کی بھی بھلائی ہے. یہ ہمارا میسج ہے آج کا. اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. اس پروگرام کو شیئر کیجئے, کامنٹس دیجئے. جو کچھ بھی ہم نے کہا آپ کی بہتری کے لیے کہا. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو بہت برکت دے. اور پرویز صاحب, ہیلو. جی سر. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میں درود شریف پڑھتا ہوں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے پرویز صاحب. میں کہتا ہوں کہ جی جیسی یہودیوں کو برکت ملی ہے ویسی محمد اور اس کی آل کو بھی دے. اس میں کوئی بری بات ہے کہ نہیں ہے پرویز صاحب؟ نہیں, کوئی بری, اگر دیکھا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے. ہمیں بھی محمد حضور کی آل سے ہمیں بھی محبت ہے. وی لو دم. جو محمد کی آل ہے ہمیں محبت ہے ان سے. اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ مسیحی ہو جائیں. یہودیوں کو چھوڑ دیجئے تاکہ ان کی برکتیں آپ کو مل جائیں. وی لو یو. اگلے ہفتے آپ سے ملاقات اگر خدا کی بھی یہی مرضی ہوئی تو. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.